تو احسان ہے کہ اس نے ہمیں درس قرآن کی اس محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی سعادات اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلی کئی نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 11ویں آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 11ویں آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا۔ یہ 11ویں آیت کریمہ ہے، جس کا معنی ہے کہ انسان اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے جس طرح وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت اور اس کی جبلت کے ایک اہم وصف عجلت کو بیان کیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ ظاہراً جو چیز اسے نظر آتی ہے، ظاہراً جو چیز اس کے لیے فائدہ مند نظر آتی ہے، وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور بظاہر جو چیز اس کے لیے نقصان دہ اسے سمجھ میں آتی ہے، اس سے وہ مکمل طور سے اجتناب کرتا ہے اور احتراز کرتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ جو چیز اسے فائدہ مند نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے بظاہر نقصان دہ نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو، مگر یہ اپنی طبیعت کی وجہ سے، جو اس کی طبیعت میں عجلت ہے، وہ ہر اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے جو بظاہر اسے فائدہ مند نظر آتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں، سب سے پہلی بات ہم آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کرنا چاہیں گے کہ اس آیت کریمہ میں ایک ایسی دلیل ہے، یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا۔ اس آیت کریمہ میں ایک ایسی دلیل ہے جو قرآن مجید کے ہر قسم کی تحریف، تغییر، رد و بدل اور خرد برد سے پاک اور محفوظ ہونے کو واضح کرتی ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن ایک اللہ کا ایسا کلام ہے جو اس نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی ہدایت کے لیے اس نے قرآن مجید میں سامان رکھ دیے ہیں۔ قرآن قیامت تک کہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی آخری نبی، آپ کو جو دین عطا ہوا وہ آخری دین،
اور جو آپ پر جو کتاب اتری وہ آخری کتاب. ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ قیامت تک وسیع ہے. مذہب اسلام قیامت تک کے لیے اللہ کا دین ہے، اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ قیامت تک کہ آخری انسان تک کے لیے اپنے اندر ہدایت کا سامان رکھتی ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ اس کتاب کو ہمیشہ رہنا ہے تو اس کی حفاظت اور ہر قسم کے تصرف، تغیر، تبدل، تغییر، تحریف، خرد برد اور رد و بدل سے اس کا محفوظ ہونا بھی ضروری تھا نا. اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو اس آیت کریمہ میں ایک ایسی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص ہر دھرمی اور تعصب سے پاک ہو کر کے ایک ایسے قلب کے ساتھ اس دلیل پہ غور کرے، ایک ایسی عقل کے ساتھ اس دلیل پہ غور کرے جس عقل میں کسی قسم کی کجروی نہ ہو، تعصب نہ ہو، پچپات نہ ہو، تو اس کے لیے قرآن مجید کو ہر قسم کے تغیر اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. اور وہ دلیل کیا ہے ذرا سنیے. اس آیت کریمہ کا جو سب سے پہلا لفظ ہے نا یدعو، اللہ پاک نے فرمایا نا یدعو الانسان بالشر، انسان برائی کی دعا کرتا ہے. تو اس کا جو پہلا لفظ ہے یدعو، یہی لفظ یدعو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو جو صحابہ کرام نے کتابوں میں محفوظ کیا، تو یہ قرآن جو آج ہمارے اندر مصحف کے اندر موجود ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ بعین ہی وہی قرآن ہے جو آقا کریم پہ اترا تھا. کسی قسم کی تبدیلی اس کے اندر نہیں کی گئی ہے. اور وہ دلیل جو ہے لفظ یدعو، تو وجہ استشہاد کیا ہے، استدلال کی صورت کیا ہے؟ تو امام رازی لکھتے ہیں کہ عربک گرامر کے انوسار، عربی قاعدہ کے انوسار یدعو، اس کے یدعو کے آخر میں واو ہوگا، عین واو پیش او، یدعو واو ہوگا. کہ جیسا کہ قرآن مجید ہی میں کئی ساری آیات میں یدعو کو واو کے ساتھ لکھا گیا ہے. کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ ہے، عین واو پیش او. لیکن یہاں پر واو نہیں ہے. وَيَدْعُ الْإِنسان، عین لام پیش ال ہے سیدھے، یدعو الانسان، بیچ میں سے واو کو حذف کر دیا گیا ہے. حالانکہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر واو ہو، لیکن یہاں پر نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں جو سب سے پہلی صورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں ایک آیت کریمہ ہے سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ. اللہ فرماتا ہے فلیدعو نادیہ. ابو جہل کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلیدعو نادیہ، کہ ابو جہل بلائے اپنے ہم نشینوں کو، اپنے حمایتیوں کو. سندع الزبانیہ، ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو جہل اپنے حمایتیوں کو بلائے، ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جب ابو جہل کے بارے میں یہ فرمایا تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مدد کے لیے، اپنی حمایت کے لیے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا تو علماء نے فرمایا کہ فرشتے انسانوں کے بیچ بظاہر انسانوں کی آنکھوں کے سامنے اسے گرفتار کر کے لے جاتے، لیکن اس نے کسی کو بلایا نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ،
ابو جہل اپنے حمایتیوں کو بلائے، سندع الزبانیہ، ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں. تو یہاں پر بھی قاعدہ یہ کہتا ہے کہ سندعو ہو، عین واو پیش او ہو، لیکن یہاں پر بھی واو نہیں ہے. سندع الزبانیہ، عین زا پیش عز ہے. جن حضرات کو یہ صورت یاد ہوگی انہیں پتا ہوگا یہاں پر بھی واو نہیں ہے، حالانکہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر واو ہونا چاہیے. ایسے ہی سورہ نساء جو قرآن مجید کی سورت نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 146 میں ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ ان قریب اللہ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا. تو اس آیت کریمہ میں یؤتی ہے، قاعدہ کہتا ہے کہ یؤتی یا کے ساتھ ہو، یا کے ساتھ، لیکن یہاں پر یا نہیں ہے. اور اس کے بعد سورہ قاف میں فرمایا، جو کہ قرآن مجید کی آیت نمبر 50 ہے، سورہ قاف، اور قرآن مجید کی سورت نمبر 50 اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور غور سے سنو او دن جب کہ کوئی پکارنے والا انتہائی نزدیک سے پکارے گا. تو اس آیت کریمہ میں جو ینادی ہے یہاں پر بھی یا ہونی چاہیے، ینادی دال یا زیر تی، لیکن یہاں پر یا نہیں ہے. تو یہ 4 آیات، ایک تو جس آیت کریمہ کی روشنی میں ہماری گفتگو جاری ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11، اس میں یدعو ہے، اس میں واو ہونا چاہیے، نہیں ہے. حالانکہ یہی یدعو دوسری جگہوں پہ واو کے ساتھ ہے. اور اسی آیت کریمہ کی نظیر جو قرآن مجید کی پہلی سورت سندع الزبانیہ، تو اس میں واو ہونا چاہیے، نہیں ہے. سورہ نساء میں سوف یؤتی اللہ میں یا ہونی چاہیے، نہیں ہے. ینادی المناد سورہ قاف میں یا ہونی چاہیے، نہیں ہے. حالانکہ یہی جو الفاظ ہیں یدعو، ینادی، یؤتی، یہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ واو اور یا کے ساتھ ہے. اور قاعدہ بھی یہی کہتا ہے، عربی کا گرامر بھی یہی کہتا ہے. اور عربی کے اس گرامر کے مطابق قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ یہ الفاظ آئے ہیں، تو دوسری جگہوں پہ ان الفاظ کا یدعو کا واو کے ساتھ آنا اور سورہ بنی اسرائیل میں بغیر واو کے ساتھ آنا، سندع الزبانیہ میں بغیر واو کے ساتھ آنا، ینادی کا دوسری جگہوں پہ یا کے ساتھ آنا، اور سورہ قاف میں بغیر یا کے ساتھ آنا، سورہ نساء میں یوتی کا بغیر یا کے آنا اور دوسری جگہوں پہ یا کے ساتھ آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اپنی عقل، اپنی سمجھ اور قاعدہ یا قانون کے اعتبار سے کسی قسم کی تبدیلی اور کسی قسم کا تصرف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن جیسے نازل ہوا، نبی نے جیسا لکھنے کو فرمایا ویسا ہی لکھ دیا گیا. اس لیے کہ باقی جگہوں پہ گرامر کے مطابق واو کے ساتھ لکھنا یدعو کو، اور ینادی کو یا کے ساتھ لکھنا، یؤتی کو یا کے ساتھ لکھنا، اور کچھ جگہوں پر فقط بغیر واو اور یا کے لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جب لکھا جا رہا تھا اور اس کو کتابی شکل میں جمع کیا جا رہا تھا تو اس وقت لکھنے والوں نے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کا استعمال بالکل نہیں کیا ہے، بلکہ جیسا نبی سے سنا تھا ویسا ہی لکھ دیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کے تغیر سے پاک ہے. قاعدہ قانون اور قیاساً بھی، قاعدہ قانون کے اعتبار سے اور قیاس کے اعتبار سے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. یہ پہلی بات جو ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے. اب دوسری بات کہ
یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی تو اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس کے حق میں نازل ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا نا یدعو الانسان ویدعو الانسان بالشر دعاؤہ بالخیر وکان الانسان عجولا، انسان برائی کی دعا کرتا ہے ویسے ہی جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے، کہ جیسے بھلائی کو مانگنے میں کافی جلد بازی سے کام لیتا ہے، اصرار کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، الحاح کرتا ہے، مولا دے دے مولا دے دے مولا دے دے، ویسے ہی وہ برائی کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے۔ تو اس کے پس منظر، بیک گراؤنڈ اور شان نزول کے حوالے سے سب سے پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نضر ابن حارث کے حق میں نازل ہوئی۔ نضر ابن حارث یہ انتہائی سرکش، متکبر، گھمنڈی اور حق سے خود بھی دور رہنے والا اور دوسروں کو بھی دور رکھنے والا کردار گزرا ہے۔ نضر ابن حارث مکہ کے عمائدین میں سے تھا، رؤسائے کفار میں سے تھا، قریش کے سرداروں میں سے تھا، کافی اثر و رسوخ والا آدمی تھا نضر ابن حارث، اسلام کا کٹر دشمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور آقا کی دعوت دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے میں پیش رہنے والا شخص تھا۔ یہ اس کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور قریش کے ان حضرات کو جن کو آپ اسلام کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، تو انہیں جب آقا امم سابقہ کی باتیں بتاتے جو پچھلی امتیں گزری، ان کے احوال اور ان کے واقعات، ان میں سے جو نیک ہوئے ان پر جو اللہ کے انعام و اکرام ہوا، اور ان میں سے جو بد کردار ہوئے تو ان پر جو وبال ہوا، تو آقا جب بتاتے اپنے ماننے والوں کو اور ان لوگوں کو جن کو دین کی دعوت دیتے تھے کہ تاکہ وہ لوگوں کو جنت کی لالچ اور جنت کی آرزو لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں اور جہنم سے انہیں ڈرائیں، تو یہ نضر ابن حارث آتا تھا اسی مجلس میں اور لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، میں محمد سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہوں، آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب کچھ لوگ اگر اس کے پاس چلے جاتے تو ان کو ملک فارس، جو ملک ایران ہے، تو ملک فارس کے واقعات، رستم کے واقعات، اسفندیار کے واقعات، ایسے ہی تاریخی واقعات سنانا شروع کر دیتا اور کہتا کہ میں محمد سے زیادہ اچھی باتیں بتاتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ موجود تھے اور انہیں امم سابقہ کے حالات بتا رہے تھے، جو پچھلی امتیں گزری ان کے واقعات بتا رہے تھے کہ یہ نضر ابن حارث آیا اور آ کر کے یہ کہنے لگ گیا کہ اس قسم کی باتیں تو میں بھی بتا سکتا ہوں، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں فقط، ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، اس قسم کی باتیں میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے جواب دیا کہ بے ادب چپ ہو جا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آقا جو بات بتاتے ہیں ان کی ہر بات حق ہوتی ہے، ان کی ہر بات حق ہوتی ہے، ہر بات سچی ہوتی ہے۔ تو نضر بن حارث کہنے لگ گیا کہ نہیں، یہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، اور اس قسم کی باتیں ہم بھی محمد سے اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ گستاخ، تمہیں پتہ نہیں، ہمارے آقا کہتے ہیں، ان کا یہ نعرہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ کہنے لگ گیا کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔
میں بھی یہ مانتا ہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن میں ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لات، منات، عزا وغیرہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، تو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اور اس کے بعد یہ نضر ابن حارث نے کہا کہ جس کی حکایت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کی ہے، قرآن مجید میں کی ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ ان کان وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ انفال، قرآن مجید کی سورت نمبر 8 ہے، اس کی آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَأْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ محبوب جب کفار نے کہا کہ میرے معبود، جب کفار نے کہا اللہم، اے میرے اللہ، یہ جو محمد بیان کرتے ہیں اور جو یہ کتاب اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، اگر یہ حق ہے اور یہ کتاب تمہاری جانب سے اتری ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، پتھریں برسا اور ہمیں دردناک عذاب دے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے یہ اسی نضر ابن حارث کے بارے میں ہے، اسی نے یہ کہا تھا کہ اگر قرآن حق ہے، محمد جو کہتے ہیں یہ حق ہے، تو اس نے دعا کی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ میرے اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد کہہ رہے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، واتینا بعذاب علیم، اور ہمیں دردناک عذاب دے۔ یہ نضر ابن حارث کی دعا۔ اور اس کی ایک اور عادت تھی، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، دین سے پھیرنے کے لیے یہ کچھ باندیاں خرید کر لایا تھا، کچھ باندیاں۔ پہلے کے زمانے میں باندیوں کا چلن ہوتا تھا، جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو جنگ میں جو مرد قید ہوتے تھے وہ غلام بنا لیے جاتے تھے، اور جو عورتیں قید ہوتی تھیں ان کو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ کچھ باندیاں خرید کر کے لایا تھا، اور جب اسے خبر ملتی کہ فلاں شخص اسلام کی جانب مائل ہو رہا ہے، دین کی جانب مائل ہو رہا ہے، اور ہمارے آقا کی دعوت کا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے، تو یہ اپنی کسی نہ کسی باندی کو اس کے پیچھے لگا دیتا کہ بہلا پھسلا کر کے اور ناز و نخرے اور ادائیں دکھا کر کے وہ پھر اپنی باندی کے ذریعے یہ اس شخص کو دین سے برگشتہ کر دیتا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ تو جب اس نے یہ دعا کی کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَأْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، جب اس نے یہ دعا کی مولا اگر یہ حق ہے جو یہ کہہ رہے ہیں قرآن، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب تو ہمیں دے۔ تو اسی نضر ابن حارث کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نضر ابن حارث جس نے یہ دعا کی تھی تو اس کا تو یہ مقدر تھا، یہ مقدر تھا اس کا کہ وہ تباہ و برباد ہو اور ہلاک ہو، دین سے اعراض کرنے اور لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی پاداش میں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی وجہ سے یہ تو اس کا انجام طے تھا کہ اسے ہلاک ہونا ہے، تباہ و برباد ہونا ہے۔ لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وقت مقررہ سے پہلے کچھ نہیں کرتا اللہ پاک، اور یہ اتنے جلد باز ہے کہ پہلے ہی اسے مانگ رہے ہیں۔ ذرا اور اپنی گمراہی میں بھٹک لو، ذرا اور کچھ دور چلے جاؤ اپنی نفسانی خواہشات میں، کچھ اور گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ، اس کے بعد اللہ کی رسی جب مضبوط کھینچی جائے گی تو اس وقت تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا
جو کہ تمہارا پناہ گزی بن سکے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے۔ اور یہ جو دعا کرتا تھا نا نضر ابن حارث کہ ہمیں دردناک عذاب دے، آسمان سے پتھر کی بارش فرما، تو اس کے حق میں علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں یہ مقتولوں میں تھا۔ یہ کس میں تھا؟ غزوہ بدر کے قیدیوں میں تھا یہ۔ اسے اور عقبہ ابن ابو معیط کو قید کیا گیا تھا، اور ساتھ میں دوسرے قیدی بھی تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نضر ابن حارث کو قتل کیا، اور حضرت علی کے ہاتھوں یہ پہلے قیدی ہوا۔ حالانکہ ہمارے آقا کی شان رحمت للعالمین یہ ہے کہ آپ نے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے رحم و انصاف کا، اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ ایک ایسا قبیلہ ہے جو آقا اور آپ کے ماننے والوں پر لمبے عرصے سے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، تکلیف دینے، ایذا دینے، مصیبت پہنچانے، اور ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت کے لیے ذرائع بننے اس قبیلے نے کبھی کمی نہیں کی، اور ایذا رسانی کی کوئی ایسی صورت نہیں تھی جسے اس قبیلے نے اختیار نہیں کیا آقا اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے کے لیے، یہاں تک کہ مجبور کر دیا کہ مکہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ پہلے حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی، اس کے بعد مدینہ کی جانب ہجرت ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ یہ کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کی ہی وجہ سے تو۔ لیکن اس کے باوجود جب غزوہ بدر میں جب قریش کے بڑے بڑے کفار اور رؤسا قیدی ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے یہ مشورہ دینے کے باوجود کہ یا رسول اللہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے اور یہ کبھی اپنا سر نہ اٹھا سکے، انہیں قتل کر دیا جائے، مگر حضرت ابو بکر جو کہ نرم دل تھے، انسانوں کے لیے مہربانی اور لطف کے جذبات ان کے دلوں میں تھے، انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان رحمت للعالمین کی وجہ سے حضرت عمر کا مشورہ قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر کا مشورہ قبول کیا اور فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ کہاں آپ کو ایسی مثال ملے گی، ایسے کردار کی مثال کہ ایک قبیلہ جو لمبے عرصے سے ایذا رسانی کرتا آ رہا ہے، تکلیف دیتا آ رہا ہے، جب اس کے اوپر قابو ملتا ہے تو اسے بجائے اس کے کہ سزا دی جائے، قتل کیا جائے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ ایسی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین۔ لیکن عقبہ ابن معیط یہ بھی قیدیوں میں سے تھا، مگر اس کو قتل کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضر ابن حارث کو قتل کیا آقا کے حکم سے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اس کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو اس نے دعا کی تھی کہ مولا ہمیں دنیا ہی میں دردناک عذاب دے دے یا آسمان سے پتھر کی بارش نازل کر دے ہمارے اوپر، اگر اسلام سچ ہے تو۔ اور اسلام یقیناً سچ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے دنیا ہی میں دردناک عذاب رکھا کہ ایک تو غزوہ بدر میں گیا، قید ہوا، پھر اس کے بعد قتل کیا گیا۔ تو ایک یہ قول ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ نضر ابن حارث کے بارے میں۔ اور اس حوالے سے ایک اور قول جو کہ جس کی تفصیل انتہائی مختصر ہے اسے بیان کر دوں، اور ایک تیسرا قول جو ہے اسے ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور قول جو کہ امام رازی علیہ رحمت و رضوان کا ہے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کسی ایسی چیز کو مانگنے کے لیے اور طلب کرنے کے لیے دعا کرنے میں مبالغہ کرتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ
وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ وہ چیز اس شخص کے حق میں ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فساد کا جڑ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ انسان جاہل ہے، اسے مستقبل کا نہیں پتا، آنے والے حالات کا نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور صورتحال کیا ہوگی، کیا یہ حالات ہوں گے، جانتا نہیں ہے۔ تو ابھی بظاہر جو حالات ہیں ان حالات کے مطابق اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، اور پھر اس چیز کو مانگنے کے لیے وہ دعا میں مبالغہ کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، آوزاری کرتا ہے، الحاح کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں برائی اور فساد کا جڑ بنے گی، لہذا اللہ محض اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اور اسے وہ چیز نہیں دیتا جو کہ بظاہر دیکھنے میں تو لگے کہ ہاں فائدہ مند ہے، لیکن آنے والے زمانے میں اس کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہو۔ اللہ اپنی رحمت سے نہیں دیتا، کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہوگی۔ یہ پہلے فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، کوئی چیز تمہیں بڑی مرغوب ہو اور چاہو کہ وہ چیز تمہیں مل جائے حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے سراپا شر ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میرے بندے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھو۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہمارے فیصلے پہ، ہماری تقدیر پہ، ہماری تقسیم پہ راضی رہنا سیکھو، کیونکہ ہم تمہیں وہ چیز دیتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ کے فیصلے سے اور اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تقسیم سے کیسے ہم راضی رہے۔ ذرا حضرت علی کے یہ اشعار سماعت فرمائے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنى عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس تقسیم سے راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال و دولت عطا کی، کیونکہ مال و دولت عنقریب ختم ہو جانے والے ہیں، اور علم ایک ایسی دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کیا تمہارے حق میں بہتر ہے، لہٰذا ہماری تقدیر پہ خوش رہو، ہماری تقسیم پہ راضی رہو، ہم جو فیصلہ کر دیں شکر بجا لاؤ۔ اگر تمہیں بظاہر لگے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو صبر کرو، شکوہ شکایتیں نہ کرو۔ تو اسی چیز کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے برائی کو مانگنے کے لیے کافی الحاح کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، جیسے وہ بھلائی کو مانگنے کے لیے کافی اصرار کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور تیسرا قول اس حوالے سے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست آپ کے سامنے بھی تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کی برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔